کہ وہ ماں پہ الزام ٹھہرائے کہ تم غلط ہو۔ آج کل کی نوجوان اوف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ ویڈیو جو ہے یہ ایک قمر النساء صاحبہ ہیں، جن کا یہ ویڈیو کا چینل ہے، اور میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، اور ایکچولی کافی لمبی یہ ویڈیو ہے، تقریباً 10 منٹ کی ان کی ویڈیو ہے، جس کے اندر انہوں نے ایک جس موضوع پہ اظہار خیال کیا ہے وہ ایک شاید یعنی جو ایک ماں کو جو اذیت ہوتی ہے جب اولاد نافرمان نکلتی ہے، جب اولاد بدتمیزی کرتی ہے ماں کے ساتھ، اور ماں کی وہ احترام اور وہ جو عزت ہے، جو ایک یو نو چاہے وہ جیسا بھی ہو، وہ ہے نا قرآن پاک میں کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہتے، تو اس کے بعد جو ماں ہے وہ کس طرح سے فیل کرتی ہے جب اس کی اولاد اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی ہے۔ تو انہوں نے بڑی ہی دکھ بھرے انداز سے انہوں نے اپنی اس چیز کو انہوں نے بیان کیا۔ میں صرف خاموشی سے سنتے ہوئے میرے کافی سارے رونگٹے کھڑے ہوئے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کل کو اگر میں ان کی جگہ پہ ہوں، ایز اے ماں کے طور پہ یا ایز اے باپ کے طور پہ، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری اولاد جوان ہو گئی ہے، اور چلے فائنینشلی طور پہ فرض کیجئے میں ان پہ نہیں بھی ہوں، لیکن کم از کم میرا احترام، میری عزت، اور میرے ساتھ دوستی یا میرے ساتھ پیار جو ہے، اس کے اندر تو ان کے اندر وہ نہیں کمی آنی چاہیے۔ تو خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے کسی انسان کی اولاد جو ہے، دیکھیں قرآن پاک میں بھی ہے کہ یہ جو مال، اولاد اور تمہاری عورتیں جو ہیں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ تو آزمائش میں سے گزرنا، اور اس میں سے یہ سارا انسان کہنا اور ایکچولی گزرنا، اس کے اندر یہ بڑی دو مختلف باتیں ہیں۔ ان کا ابھی میں نے یہ سارا سن کے میرا دل جو تھا اتنا زیادہ وہ ہوا کہ میں نے کہا یار، ہم کسی انسان کے دل میں اتر کے اس کے اندر احترام تو نہیں ڈال سکتے۔ اس کو کوئی یہ سارے اولڈ ایج ہومز جو بنے ہوئے ہیں، اولڈ ہومز جو بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے اندر جائیں تو وہاں پہ اس طرح کے بے شمار عورتیں، بوڑھے اور مرد وغیرہ، خیر پاکستان میں تو اس طرح کا وہ رواج نہیں ہے، یہاں پہ تو اولڈ ہومز کا اتنا بھی نہیں ہے، نہ یہاں پہ وہ چیز ہے جو مغرب میں دیکھ کے آیا ہوں، لیکن وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ جو امریکہ میں جو یہ اولڈ ہومز کے اندر لوگ رہتے ہیں نا، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، بلکہ وہاں پہ ان کی زندگی بڑی زیادہ مزیدار ہوتی ہے، ان کو اپنی ہی عمر کے لوگ وغیرہ، عورتیں مرد وغیرہ وہ ملتے ہیں، ان کے درمیان میں رومانٹک اور وہ سب کچھ وہ چلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ 80 90 سال کے ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی کو بڑی بہترین گزارتے ہیں۔ لیکن پاکستان جیسے جو تیسری دنیا کے غریب ممالک ہیں، یہاں پہ جو بوڑھوں کا جو حال ہے، بوڑھے انسانوں کا، یعنی بوڑھی عورتوں کا، بوڑھے مردوں کا، جو ان کا حشر ہے بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنی جو لائف ٹائم سیونگز ہیں، یا جو بھی یہاں پہ وہ کلچر نہیں ہے ریٹائرمنٹ کے لیے، پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں سے ہارڈلی 10 12 لاکھ ہوں گے جو ریٹائر ہو کے جن کی پینشن وینشن لگی ہوگی، اور ایون پینشن لگی بھی ہو، وہ پینشن اتنی تھوڑی سی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آئی ڈونٹ نو، اچھا چلیے اگر اچھی پینشن بھی ہو تو بھی اولاد کا، اپنے ماں باپ کا خیال نہ رکھنا، خیال سے مراد یہ نہیں کہ روپے پیسے کے پوائنٹ ویو سے، خیال سے یہ بھی مراد ہوتی ہے کہ آپ جا کے اپنی امی کے پاس بیٹھیں، اپنے ابو کے پاس بیٹھیں، میں تو اپنی امی کے پاس ماشاءاللہ بیٹھتا ہوں، تو میں اپنے ہی بچپن کی باتیں امی سے پوچھ رہا ہوتا ہوں، میں خود کے بارے میں ہر چیز بات کر رہا ہوتا ہوں، امی میں ایسا کیسا تھا، میں یہاں پہ ایسے جاتا تھا تو وہاں پہ ایسے آپ کرتی تھیں، تو وہ مجھے میرے بچپن سے، کیونکہ انہوں نے تو ایک میچور انسان کی طرح میرا بچپن دیکھا ہوا ہے،
مجھے تو نہیں یاد میرا بچپن جو ہے، چھوٹی موٹی باتیں یاد ہے، لیکن اصل وہ جو ایک بڑے کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے بارے میں، تو وہ ظاہر ہے میری والدہ یا والد صاحب ہی جانتے ہیں۔ تو مطلب اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنس کھیل لیں، یعنی یہ جو ہم گھنٹوں گھنٹوں دوسرے بڑے ہی اجنبی لوگوں سے بیٹھ کے ہم پتہ نہیں کیا کیا لمبی 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 ہانکتے رہتے ہیں، دوستی کے نام پہ اور فلاں کے نام پہ، اور یہ سارے کا سارا، اور اپنے ہی والد صاحب اور والدہ کو، اپنے ہی جس نے ہمیں جنا ہوا ہے، ہم اس کا وہ والا احترام نہیں کرتے۔ تو وہ ایک میری والدہ محترمہ فرماتی ہیں، بڑی انہوں نے وہ ایک مطلب ایک کہاوت ہے، پنجابی کی کہاوت کہ بار میاں لکھ ہزاری کار بیوی قید دی ماری۔ تو اس طرح کی باتیں، مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ باہر بہت کچھ ہوتے ہیں، اور اپنے گھر میں آپ کی اپنی بیوی، اپنے بچے، آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا بہن، وہ تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، پرابلم میں ہے، تو ایسی چیزوں کا کیا فائدہ وہ جو آپ باہر شوخیاں مارتے پھر رہے ہیں ساری دنیا کے اندر، اس تماشے کا وہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بھاڑ میں جاتا ہے ہر کوئی بندہ۔ اچھا جی، وہ اوپر سے ہی اچھا جی ہی کیا، اور وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ کے ضائع کیے، اور کسی فضول سے ٹاپک کے اوپر آپ لگے ہوئے ہیں اس بندے کے ساتھ یا اس بندی کے ساتھ، تو اب یہ آج کل کی اگر اولاد اس طرح سے، جیسے یہ ایک ماں ہے جس کی ویڈیو نے مجھے اس ویڈیو کو بنانے کا وہ دیا، تو اس کا رونا اور یہ سارا کا سارا دیکھ کے میں افسوس ہی کر سکتا ہوں، ان کے اوپر بھی اور ان کی اولاد کے اوپر بھی، اور دکھ کا اظہار کر سکتا ہوں۔ یہ بھی کر سکتا ہوں، میں نے 1 2 لوگوں سے بات کی ہے اس موضوع پہ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان جیسے تیسری دنیا کے جو غریب ممالک ہیں، یہاں پہ اولڈ ہومز بنائے جائیں، اولڈ ہومز جو ہیں جہاں پہ بوڑھوں کو ہر طرح کی فیسلٹیز دی جائیں، ان کا کھانا پینا، ان کا علاج معالجہ، اور پھر ان اولڈ ہومز میں ان کو نا ان کے ہی عمر کے جو بھی وہ جیسے وہ نہیں ہے، وہ آئی ہوئی وہ جو آج کل پاکستان کی اداکارہ ہے سمینہ احمد، اس نے بھی جو نئی شادی کی ہے، حالانکہ وہ خود 70 75 سال کی ہے، تو اس کا میاں بھی اتنے ہی سال کا تقریباً ہے، تو وہ بڑے آج کل ٹی وی پہ آ رہے ہیں، میڈیا پہ آ رہے ہیں، دیکھے جی بڑھاپے میں شادی، تو کتنا اچھا، دے آر بینگ سو رومانٹک اور اس سارے کا سارا، تو ان کو بھی موقع دیں زندگی کا، کہ بھی زندگی یہ بھی انجوائے کریں، اور زندگی کو ویسے ہی نارملی گزاریں جیسے ہر کوئی انسان گزار رہا ہے، اور جو نافرمان اولاد ہے، ان کے اوپر کوئی بھی تکیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب وہ اپنی زندگی کو جیسے مرضی وہ گزاریں، ان کے لیے دعائیں، ماں باپ کو تو بیسیکلی دعائیں کرتے ہیں ایسی اولاد کے لیے کہ جو اولاد مطلب منہ نہیں لگاتی، بات نہیں مانتی، اور ایک دوسرا، تو بہرحال بد نصیبی ہے کہ پاکستان میں اور اس طرح کے غریب ممالک میں تو وہ نہیں ہے ریٹائرمنٹ کا، وہ ریٹائرمنٹ منی کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو یہ اولاد ہی ہوتی ہے جو ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے۔ میں نے تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، وہ 10 10 12 12 بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ چلو یار ایک نہ ایک تو حلال کا نکلے گا نا، اگر باقی سارے حرامی نکلے ہیں تو چلو ایک تو حلال کا نکلے گا، تو اور اگر کسی کا ایک بھی حلال کا نہ نکلے اور سبھی وہ نکل آئیں جو مطلب جو عام جو لوگ ہوتے ہیں، پھر تو اس بیچارے یا بیچارے بوڑھے آدمی کی یا عورت کی زندگی تو گئی نا تیل لینے، تو ایک تجویز اور ایک ایسا چیز جس کو میں نے بہت سنجیدگی سے لیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ میری زندگی رہی اور مجھے وہ ملا، موقع بھی ملا اور سارے کا سارا، تو اس پروجیکٹ پہ میں کام بھی انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ یہ خالی پاکستان میں نہیں، ساری دنیا کے اندر، تمام تیسری دنیا کے ممالک کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ یہاں پہ بوڑھوں کے ساتھ بہت بری ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ بڑھاپے تک پہنچنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، آپ کے صحت کے معاملات اتنے ہوتے ہیں کہ لوگ 30 40 سال کی عمر سے پہلے ہی پھڑک جاتے ہیں، تو بہرحال آ، میری بنتی ہے اور درخواست ہے تمام بچوں سے، بچیوں سے، لڑکے لڑکیوں سے، آدمیوں سے، عورتوں سے، سب سے، جب تک یہ ڈھلتی چھاؤں جو ہے آپ کے سر کے اوپر ہے تو اس کا احترام کریں، اس کے بعد پھر ان کی قبر رہ جائے گی، آپ پتہ نہیں آپ جائیں گے بھی کہ نہیں جائیں گے ان کی قبر کے اوپر۔ اور آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔
اللہ حافظ، ٹیک کیئر.